رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان کی آمد ہے، شہر شعبان کے آخری دن ہیں. کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے مناسب ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. تو الحمدللہ یہ موقع ملا کربلا ٹی وی اردو کے ذریعے سے کہ مومنین تک ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے. ایک بہت عظیم ہمارا مہمان ہے جو ہمارے قریب پہنچ چکا ہے. کیسے اس کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں، کس رویے سے پیش آئیں کہ جب یہ مہمان ہم سے جدا ہو تو ہم سے راضی ہو. جو برکات لے کر کے یہ مہمان آ رہا ہے وہ برکات ہم بھی سمیٹ سکیں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بدبخت ہے وہ آدمی جس نے زندگی میں ایک ماہ رمضان دیکھا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. تو کیسے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے؟ کسی بھی مہمان کا، کسی شخصیت کا استقبال کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، وہ آنے والا مہمان کتنی قدر کا مالک ہے، وہ شخصیت کس حیثیت کی مالک ہے. ماہ رمضان کو ہم اگر جاننا چاہیں تو اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ پروردگار جیسی عظیم ہستی نے اس ماہ مبارک کو اختیار کیا ہے اس کتاب کے نزول کے لیے کہ جو عظیم ترین کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ، اس کے اندر کیا خصوصیت تھی کہ خالق نے اس کا انتخاب فرمایا کہ قرآن مجید جیسی کتاب کا نزول فرمایا. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ اگر اپنی کسی خاص پیکج کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایک خاص ڈیٹ کا انتخاب کرتے ہیں. فلاں دن اعلان کریں گے کہ ہم نے مثلاً ایٹم بنایا ہے، فلاں تاریخ پہ اعلان کریں گے کہ ہماری مثلاً فتح ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہدایت والی کتاب اس کے نزول کے لیے انتخاب کیا ہے تو ماہ مبارک کا کیا ہے. پھر کیا کہنے اس مہینے کی عظمت کا جس میں اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر ماہ رمضان ہی کی راتوں میں سے ایک رات ہے جو 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 100 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے وہ ایک رات بہتر ہے. ماہ رمضان کی عظمت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی عظیم عبادت کہ جس کے بارے میں ایسا جملہ فرما دیا جو کسی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا دوں گا. گویا کہ فرشتے درمیان میں نہ آئیں. میرے روزے جیسی عبادت کرنے والے عابد گزار بندے جانے، میں خالق جانوں. ایسی عظیم عبادت رکن دین ہے
اس کے لیے انتخاب کیا ہے تو ماہ رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ بہت بہت عظمت کا مالک مہینہ آنے والا ہے، اس کی عظمت ہم صحیح ادراک اس کا نہیں کر سکتے، لیکن چند چیزیں جو ماہ رمضان کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکات والرحمہ، یہ مہینہ برکتیں اور رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے، مغفرت لے کر کے آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، 12 مہینوں میں سے رب کائنات کی نگاہ میں افضل ترین مہینہ آ رہا ہے۔ پھر فرمایا اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی گھڑیاں عام راتوں کی طرح، عام دنوں کی طرح، عام گھڑیوں کی طرح نہیں ہیں۔ ایامہ افضل الایام، لیالی ہے افضل اللیالی، ساعاتہ افضل الساعات، وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمان بننے کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ میزبان ہوتا ہے، تم مہمان ہوتے ہو۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، پروردگار کی طرف سے تمہیں عزت بخشی جاتی ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، تو جب اتنا عظیم مہینہ ہے تو اس کو کیسے گزارنا ہے ہم نے، کس طریقے سے ایک مومن اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بنائے تاکہ اس مہینے کی عظمت سے کسب کر سکے، اس کی برکات کو لے سکے، اس کی رحمت کو حاصل کر سکے۔ اس کے لیے چند ایک چیزیں عرض کروں گا جو روایات اور آیات سے ماخوذ ہیں، اگر ان کی رعایت کرتے ہوئے انسان اس ماہ مبارک کا استقبال کرے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی سے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے یہ دعا مانگنا شروع کر دے کہ پروردگار مجھے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے، دعا کی توفیق دے، بہتری، بھلائی، نیک کاموں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، صرف زبان سے نہیں، سچے دل سے اللہ سے مانگو، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاکیزہ دلوں سے، صدق نیت ہو، پاک دل ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کیا چیز، ان یوفقکم لصیامہ، تاکہ تمہیں اس ماہ مبارک میں روزے کی توفیق دے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجبوری سے ایسا سفر آئے روزے قصر ہو جائیں، ایسی بیماری آئے روزے نہ رکھ سکے، اللہ سے مانگو تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اور کیا مانگیں دعا، وَتِلَاوَتِ کِتَابِہ، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے۔ مومن سارا سال قرآن مجید اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، کبھی میت پہ پڑھنا پڑے تو اٹھا کر پڑھ لیا، مگر ہدایت لینے کے لیے قرآن کو پڑھنا اور بات ہے۔ ماہ رمضان ربیع القرآن ہے، ہر چیز کا ایک بہار، موسم بہار ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان ہے۔ تو اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، اللہ سے مانگو کہ تمہیں ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ مِنْ غُفْرَانِ اللَّهِ، بدبخت ہے وہ آدمی جو اللہ کی بخشش سے محروم رہ جائے فی هذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام خود رسول اللہ یہ دعا کرتے تھے، ہم کیا ہیں کہ ہم غفلت میں گزار دیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول جب اس ماہ مبارک کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللہ، اے پروردگار اس ماہ مبارک کو ہمارے پاس لے آ اس حالت میں کہ ہم امن میں ہوں، عبادت کر سکیں، ایمان میں ہم مضبوط ہوں، سلامتی ہو ہمارے لیے، عافیت، صحت ہو، رزق لباس سے، رزق حلال میں وسعت آ جائے، بیماریوں کو ہم سے دور کر دے پروردگار اس مہینے میں،
تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ مریض آدمی عبادت سے محروم رہتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لوگوں کو افطار دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ ہے کہ آنے سے پہلے ماہ رمضان کے چند دن پہلے سے دعا مانگنا شروع کر دیں، دیکھیں کیسے پروردگار توفیق دیتا ہے، کیسے آپ کا اور ہمارا مہینہ بہترین انداز میں گزرتا ہے۔ دوسرا نقطہ، دوسرا پہلو کہ جو اس ماہ رمضان کی عظمت کا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ انسان اپنے ابھی سے اخلاق بہتر کرنا شروع کر دے، اپنے کریکٹر پہ نگاہ کرے، اپنے 24 گھنٹے میں جو کچھ کرتا ہے اس پہ نگاہ کرے، اگر کہیں کوئی اخلاقی برائی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آئے تو انسان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہو، شاید ماہ رمضان گزر جائے اور یہ بندہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ لہٰذا اپنے افعال، اپنے اقوال پہ نگاہ کرے، غیبت کی عادت ہے چھوڑ دے، اللہ نہ کرے گانا سننے کی عادت ہے چھوڑ دے۔ ماہ رمضان کے استقبال میں لوگ تو اپنے کسی استاد کے، کسی والد کو دیکھتے ہوئے بھی گناہ چھوڑ دیتے ہیں، والد کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے ہیں، والد استاد کے سامنے کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ ماہ رمضان بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے شرم و حیا میں انسان کوشش کرے اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی، اپنے آپ میں عادت ڈالے، ماہ رمضان آئے تو وہ بری عادت ترک کر چکا ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بری عادت ہو جو ماہ رمضان میں روزے کا ثواب حاصل کرنے سے رکاوٹ بن جائے، جو دعا کی استجابت میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگو تم میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوئے نا اس ماہ مبارک میں، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، سنو میں نبی سے سچی بات سنو، یہ ماہ رمضان گویا کہ اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کی اس کو ٹکٹ دے کر کے جائے گا، پاسپورٹ دے کر کے جائے گا، لیکن اخلاق اچھے ہوں، اخلاقی برائی نہ ہو، ایسا نہ ہو غیبت کرتا ہو روزے کے ساتھ، گالیاں دیتا ہو، اہانت کرتا ہو لوگوں کی۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے پل صراط سے۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم القیامہ۔ اس مہینے کے احترام میں جس بندے نے اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اس ٹائم کنیزیں ہوتی تھیں، آج نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان سے بوجھ ہلکا کیا، ان کی ڈیوٹی کم کر دی، ان سے شفقت بڑھا دی، ان کی مدد زیادہ کرنے لگا، تو پروردگار اس کے حساب کو آسان کر دے گا۔ تو نے ماہ رمضان کی عزت کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے اپنے نوکر، اپنے ملازم کے ساتھ سختی کرنا چھوڑ دی تھی، نرمی کا رویہ رکھا تھا، میں آج تیرے ساتھ وہی نرمی کروں گا۔ اور جس نے اس مہینے میں اذیت دینا لوگوں کو چھوڑ دی تو اللہ اپنے غضب کو اس سے دور کر دے گا۔ اور کیا کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں؟ روزے کے احکام سیکھ لینا چاہیے، اچھی طرح روزے کے آداب سیکھ لینا چاہیے، حتیٰ کہ مکروہات بھی سیکھ لینا چاہیے۔ وقت نہیں ہے کہ یہ چیزیں بیان کر سکوں، میں سیکھنا چاہیے اپنے پیش نماز سے، اپنی مرجع کی توضیح المسائل سے، کسی بھی مستند ذرائع سے۔ ہم بہت زیادہ حوالہ نہیں دیتے ہیں گوگل اور نیٹ وغیرہ کا، چونکہ اس پہ بھی طرح طرح کی معلومات ہیں، صحیح معلومات بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، تو لہٰذا مستند ذرائع سے سیکھیں کہ مکروہات روزہ کیا ہے، مبطلات روزہ کیا ہے، تاکہ آپ کا روزہ فقہی حوالے سے کسی قسم کی اس میں کمی اور خلل نہ ہو۔ اور چیز جو یہاں مناسب ہے جس کا ذکر کرنا، اپنا شیڈول ابھی سے ایسا تیار کرے، کوشش کرے کہ سفر میں زیادہ نہ جانا پڑے، کم کر دے سفر، ورنہ روزے کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے وہ قضا کرے گا بعد میں، لیکن کبھی بھی ماہ رمضان کے روزے کی عظمت کو
ثواب کو وہ قضا والا روزہ نہیں پہنچ سکتا. اور بہت سارے لوگ تو پھر قضا رکھتے ہی نہیں ہیں، سستی ہو جاتی ہے. تو شیڈول ایسا بنائے کہ سفر پہ نہ جانا پڑے. صحت کا خیال رکھے ابھی سے. کوئی کسی قسم کا خلل ہے، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنی علاج کرے تاکہ روزے رکھ سکے ماہ رمضان میں. اس کے علاوہ جو چیز انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں دعاؤں کی کتاب لے آئے، مفاتیح الجنان لے آئے، ترجمہ اور حاشیے والا قرآن لے آئے. جو آدمی واقعاً چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کسب فیض اور برکت رحمت کو حاصل کر سکے تو قرآن مجید کو وقت دے، تلاوت کرے، تدبر کرے، غور کرے، حاشیہ پڑھے، سمجھے، عمل کی کوشش کرے. کچھ وقت قرآن کو دے، کچھ وقت دعا کو دے. بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے دعا ماہ رمضان میں، اور بالخصوص سحری کا اگر وقت ہو. اس لیے ماہ رمضان میں اپنا شیڈول اس طرح کرے کہ سحری کو ٹائم دے سکے. کچھ مومنین پورا سال نہیں اٹھتے ہیں نماز شب کے لیے، لیکن کم از کم ایک ماہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اسے سحری میں استغفار کرنے والوں میں سے شمار کرے، جن کے اللہ نے قرآن مجید میں فضائل پڑھے ہیں. میرے وہ بندے ہیں جو سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. تو کوشش کرے کم از کم ایک ماہ میں. ویسے تو غفلت ہے کہ انسان پورا سال نہ اٹھے سحری کے ٹائم پہ، لیکن اگر کوئی نہیں اٹھ سکا ہے ماہ رمضان میں کم از کم اپنا ایسا شیڈول بنائے. دعائیں مفاتیح الجنان یا دوسری کوئی کتاب، ان میں سے جب دعائیں پڑھیں، صحیفہ سجادیہ سے دعائیں پڑھیں تو توجہ کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں. کچھ لوگ ماہ رمضان سے اسی دعا کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. دعا ابو حمزہ سمالی ہے، دعا افتتاح رات کو پڑھنے والی، سحری کی اور دعائیں ہیں، افطار کی دعائیں ہیں، دن کی دعائیں ہیں. تو لہٰذا ماہ رمضان کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے وہ آدمی جو دعا کو ٹائم دیتا ہے، جو تلاوت قرآن کو وقت دیتا ہے. ایک انتہائی مہم چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر کسی بندے پہ زیادتی ہے، خاص طور پر کسی رشتہ دار سے رنجش ہے، ناراضگی ہے، قطع رحمی ہے، معافی تلافی کرے، صلح کر لے. یہ ایک ایسا عمل ہے، بالخصوص خونی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ماموں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو ان کے ساتھ صلح و صفائی کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے. اگر زیادتی ہے، اگر ان کی زیادتی ہے تب بھی صلح کر لے. قطع رحمی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور رکھتی ہے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لے تاکہ اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اور رویہ درست کر لے. اس کے علاوہ ایک چیز عرض کروں کہ اجمالی طور پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے. ماہ رمضان کے آنے سے پہلے خدایا میرے گناہ معاف کر دے. ماہ رمضان کا مہینہ میرے گناہوں پہ مطلع نہ ہو سکے، میرے اوپر اس حالت میں نہ آئے ماہ رمضان کہ میری گردن، میری پشت گناہوں سے لدی ہوئی ہو. تو توبہ کرنے کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں، من کان علی امر لیس بحق لم یتب منہ، جو کسی بھی باطل پر تھا، زیادتی پر تھا، ظلم پر تھا، توبہ نہیں کی، لم یغفر لہ فی شعبان و شہر رمضان، ایسا آدمی شعبان میں بھی نہیں بخشا جائے گا، ماہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جائے گا. لم یزل علیہ لا قابل، آنے والے سال تک وہ ایسا رہے گا. اگلے سال شاید توبہ کرے، بخشا جائے، اور شاید زندگی مہلت نہ دے انسان کو. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ رمضان کا اس طرح سے استقبال کرنے کی توفیق دے کہ جس طرح کا یہ ماہ مبارک حق رکھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا تنمى. رمضان تجلى وابتسم
تبسما